अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं इस बारे में खान साहब से पूछेंगे कि आप क्या देख रहे हैं। जी खान साहब, ये आज सुबह से सब इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं जनाब आप ये करें वो करें, इनको ये हक हासिल है वैसे? देखें, बात करने का तो हर कोई कर सकता है और तजवीज दे सकता है, अपनी ख्वाहिश बता सकता है कि हम क्या चाहते हैं या हमारे नजदीक इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ये तो हर एक इंसान को हक हासिल है, सियासी जमातों को भी और एक आजाद शहरी को भी वो बात कर सकता है। ठीक है। अब ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं। जाहिर है वो भी एक पढ़ा लिखा तबका होता है मुल्क का, जो चीफ जस्टिस बनना या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। लंबे तजर्बे के बाद इंसान इस मंजिल को हासिल करता है और वो भी अपने जाहिर है मशवरे करने के बाद कोई ना कोई स्टेप जो है वो उठाएंगे या उठाते हैं। जो सियासी जमातें हैं उनको खतरा ये है कि जो पहले 3 का बेंच बना था उन्होंने मुश्तरका फैसला दिया, फिर बड़ा बेंच बना 5 का, उन 5 में से जो 2 शामिल किए गए थे दोनों ने इख्तिलाफ किया। तो बेंच बड़ा होने से एक इख्तिलाफ की गुंजाइश सामने आ जाती है। ठीक। अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई फुल कोर्ट बनाया जाए। तो फुल कोर्ट के अंदर ये है कि जज और बढ़ जाएंगे, हो सकता है 8 हो 10 हो जी। फुल कोर्ट तो 17 की भी होती है, लेकिन 17 जज तो बहाल नहीं, मैं नहीं समझता इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा तो जब जज ज्यादा होंगे तो मुमकिन है इनकी बात सुनी जाए, इनका नुक्ता नजर सुना जाए। जो ये तासुर पैदा हो गया हुआ है कि ये 3 जज जो हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वो 2 दूसरे जज मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल हसन साहब जो हैं, ये इनके फैसले अब तक के इस तरह के आ रहे हैं जिससे तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट मिली है। तो इस लिहाज से इनका खदशात भी अपनी जगह दुरुस्त है और वो चाहते हैं सियासी जमातें का भी एक बड़ा बेंच बन जाए, फुल कोर्ट बन जाए, जिसमें के अंदर जज ज्यादा होंगे तो मुमकिन है कि कोई इख्तलाफ करने वाले जज ज्यादा हों तो फिर हमारी बात सुनी जाए। ये एक मतलब कोशिश है सियासी जमातों की, क्योंकि हर कोई जो है वो फंसा पड़ा है इस वक्त और उसके जिम्मेदार जो है वो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने पहला फैसला जो है वाज़ेह नहीं दिया था, जिसके अंदर हर चीज क्लियर होती। एक वक्ती फैसला दे दिया था समाप्त करने के बाद, जिसका नतीजा ये है कि उसमें जो झोल था फैसले में उससे दूसरों ने फायदा उठा लिया और पंजाब असम्बली जो है वो उसके अंदर अक्सरियत ना होने के बावजूद जो है वो वजीर आला बरकरार है। तो इस वजह से ये मामला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हालत हुई पड़ी है मईशत की और जिस तरह से इस सियासी लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान जो है मईशत को हो रहा है, तो अब नए जो सरपरस्त हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, जिनकी छतरी के नीचे सियासत की जा रही है, वो अब इस तरफ आ गए हैं कि भाई नए इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाए अक्टूबर में और उसके लिए अंदरून खाना बातचीत जो है जारी है। लेकिन अहम इस मौके के ऊपर जबकि अहम मामला के अंदर स्टैब्लिशमेंट मशवरे कर रही थी कि भाई इलेक्शन कब हो, सियासी पार्टियों के साथ राब्तों में थी, जरदारी साहब जो है वो दुबई चले गए छोड़ छाड़ के कि भाई ताकि वो मशवरे में शामिल ना हो सके। अब वल्लाह आलम ये उनकी चाल है या ये उनका पुराना से कोई पुराना प्लान था जिसके तहत उनका जाना जरूरी था। अब हालत ये है सियासी जमातों के अंदर कि उनके जो सरबराह है उसके अलावा किसी के पास ताकत नहीं है, कोई फैसला करने की कुव्वत नहीं रखता या फैसले का अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता उस तरह, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो पीपल्स पार्टी में जब तक जरदारी साहब एक चीज वाले में हाँ ना कर दे वो बात फाइनल नहीं समझी जाती। इसी तरह जब तक शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब हाँ ना कर दे उस चीज को फाइनल नहीं कर सकते। तो अब ऐसे मामले के अंदर जबकि नए इलेक्शन के लिए तैयारी के लिए बातचीत चल रही थी एस्टेब्लिशमेंट के, तो बहुत सारे अखबार नवीसों ने, बहुत सारे कालम नवीसों ने आज इस बात का इजहार, इसका इकरार किया कि अंदरूनी खाना बातचीत चल रही है और एक नए इलेक्शन को ऊपर के लिए तमाम जमातों से फौज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो राय ले रही है, उनको तैयार कर रही है, इस बात पे राजी हो जाए कि नया इलेक्शन आ जाए
اور نئے الیکشن سے پہلے کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے اس کے لیے بھی بہرحال مشورہ کرنا ضروری ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا جو کہ جس کے اوپر سب راضی ہوں، اور پھر اس نے آگے الیکشن کی تیاری بھی کروانی ہے، تو دن تھوڑے ہیں تو اس لیے، لیکن اس موقع پر زرداری صاحب کا غائب ہو جانا ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا سوال ہے۔ باقی اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اس معاملے میں حامد خان صاحب کی رائے یہ ہے کہ بھائی وہ بھی ایک سینئر جج ہے کہ انہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ چاہے تو 3 پہ فیصلہ کریں، چاہے 5 کا فیصلہ کریں، چاہے فل کورٹ کا کریں، لیکن سپریم کورٹ کے جو پرانے ججز ہیں 3 ججز کا نام لیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے نام ظاہر نام مطلب کہا کہ ہمارا نام ظاہر نہ کریں، انہوں نے یہی کہا کہ معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے اندر فل بینچ ہی بننا چاہیے۔ اب بہرحال یہ چیف جسٹس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ دونوں طرف سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ بھئی سیاسی طور پر جو انریسٹ ہے اس کے لیے لوگ جو ہے وہ اسٹریٹ کے اوپر آئیں گے، لیکن اس جتنے یہ حالات پرولونگ ہوں گے اس کے معیشت پر ایسے اثرات مرتب ہوں گے کہ پھر وہ ہمارا تھا جسے ہماری کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سے گلے پڑنے والی بات جو ہے نا صورتحال ہو جائے گی۔ جو پرولونگ ہوگا معیشت کی حالت خراب ہوگی، آپ کو اشیاء ملنی بند ہو جائیں گی، اشیاء اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی، تو پھر ظاہر ہے اس ریئیکشن کے اوپر جو ہے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے، لیکن سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ یا اپنے سیاسی قائدین کے سپورٹ کرنے کے لیے لوگ اس طرح سڑکوں پر نکلیں، ویسی صورتحال میں نہیں دیکھتا۔ خان صاحب بھارت سیاسی سے تنگ ضرور ہے۔ خان صاحب یہ بتائیے، آپ الیکشن جس طرح بتا رہے ہیں اس طرح کی خبریں ہمارے پاس بھی ہیں، عمران خان اس وقت اکثریت میں ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور یہ عمران خان کی یہ 10 سیٹیں جو ہے اس پہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پورے الیکشن کو کس طرح پھر یہ دھاندلی کے ذریعے چینج کریں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں وہ الیکشن جو عمران خان نے سیٹیں جیتی ہیں اس کے اوپر تو کوئی جھگڑا نہیں نا، جھگڑا تو انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے پنجاب میں دور رکھنے کے لیے نئی چال چلی ہے کہ شجاعت صاحب نے وہ خط جو ہے وہ پیش کر دیا، اب اس خط کی اہمیت کیا ہے وہ ثابت کرنی ہے۔ بات یہی ہے کہ اس وقت بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے مقابل کی چوٹ ہے، اگر نواز شریف صاحب 19-20 والا فرق جو ہے چل رہا ہے، اور قوتیں اس وقت یہی چاہتی ہیں کہ جو 3 سال جس طرح انہوں نے حکومت کی ہے عمران خان صاحب نے وہ اقتدار میں نہ آئے، یا تو کوئی ایسی حکومت بنے، قومی حکومت بنے جس سے کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں، کیونکہ ملک کو جس گرداب میں پھنستا چلا جا رہا ہے اس سے نکالنا ضروری ہے۔ اس وقت شخصیات امپورٹنٹ نہیں، اس وقت ملک کو گرداب سے نکالنا ضروری بن گیا ہے۔ جو کچھ بھی IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اس کے ساتھ مزید مہنگات میں بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان حکومت کی اپنی انکم جو ہے وہ بڑھے اور وہ ایکسپورٹ کی صورت میں بڑھے، لیکن جب معیشت نہیں چلے گی، جب گیس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی، تیل امپورٹ نہیں کر سکتے جس سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ انرجی کی، جرمنی جیسے ملک میں انرجی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے تو ہم تو پھر غریب ملک ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چل نہیں سکے گی، ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس انرجی کی۔ خان صاحب ایک سوال ہے جی، ایک سادہ سا سوال ہے کہ یہ جو 12-13 پارٹیاں بیٹھی ہوئی جس کے سربراہ، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے حالات تبدیل کر سکتے ہیں جنہوں نے 70 سال سے کبھی صرف اپنے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں؟ دیکھیں یہ کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر ہے، یہ صرف ایک دوسرے کی شخصیات کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں کسی کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ جو کوئی بھی نظریاتی پارٹی میں نہیں ہے جس کے اوپر کہہ سکے ہاں نظریاتی طور پہ اسٹینڈ کر دیں گے۔ یہ صرف عمران خان کی مخالفت میں اکٹھے ہوئے تھے، ماضی میں یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں اکٹھے ہوتے رہے، آج یہ عمران خان کی مخالفت میں اکٹھے ہیں۔ اب جب الیکشن اناؤنس ہوگا آپ دیکھ لیں کہ الگ الگ الیکشن لڑیں گے پھر۔ اچھا خان صاحب میری عمران جی ایک عجیب بات ہے کہ عمران خان کو انہوں نے ہٹوایا کسی طرح، جس طرح بھی کہہ رہے پیسے لیے، جو الزامات چل رہے ہیں
چیف آف آرمی سٹاف پہ بھی. تو عمران خان الیکشن لڑتا ہے تو اس کو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ آنے دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ماضی کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ جس کو ایک سائڈ پہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، اس کو دوبارہ انہوں نے نہیں آنے دیا. اور یہی چال چلی ہے اس وقت انہوں نے پنجاب کے اندر اس کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے. اب نئی چالیں مورے کیا بچھائے جائیں گے، یہ جو اس پر سوچ رہے ہیں، جو اس پر کام کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہوں گے اس کام کے اوپر. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس کو دوبارہ آنے نہیں دیں گے. خان صاحب، یہ کھاتے والے ڈرامے ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک خط آتا ہے، وہ خط حاوی ہو جاتا ہے. یہ کسی اور ملک میں بھی اس طرح کا ڈرامہ چلتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ملک میں بھی نہیں چلتا. یہ سب جو چلتا ہے پنجاب میں چلتا ہے. جو تمام پاکستان کی، جب سے پاکستان بنا ہے، جب بھی، چاہے وہ مذہبی طور پر ہو، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، جب بھی ملک کو گرداب میں پھنسایا ہے، وہ اس کی وجہ پنجاب بنا ہے. ہر وقت دیکھنے کے لیے، لوٹے بننے کے لیے تیار ہے. آج اس کے ساتھ ہے، کل اس کے ساتھ ہے. جہاں پیسہ نظر آیا، جس نے جیب گرم کر دی، وہ اس طرف لڑک جاتے ہیں، جن کے کوئی نظریات نہیں ہے. اور یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ پنجاب کی سیاست جو ہے ہمیشہ رہی ہے. اچھا خان صاحب، یہ دوست مزاری کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کہتا ہے کہ لوٹوں کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے، رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ لوٹوں کی وجہ سے ہم ہار گئے ہیں. تو یہ جو اب ایک لوٹے جو نئے بن رہے ہیں، ان کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے دنوں؟ دوست محمد مزاری ہو یا اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی قوت فیصلہ سے فیصلہ نہیں کرتے. ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوتا ہے جو ان سے یہ فیصلے کرواتا ہے. جس کی انہوں نے اس وقت مدد کی ہے، وہ یقیناً ان کے اندر جب بھی دوبارہ کھڑے ہوں گے انتخابی مہم کے اندر، تو وہ ان کی مدد کرے گا. جس کی آج انہوں نے مدد کی ہے، کل وہ ان کی مدد کریں گے. تو اس لیے اسے اپنی سیٹ کی فکر نہیں ہے دوست محمد مزاری کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بلی کا کھیل ہے، اس سے جو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ متحمل پاکستان اس وقت نہیں ہو سکتا. اور ساری دنیا چیخ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. پوری دنیا نے اس طرف سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے. ہمارے عرب بھائی بھی جو ہے، مسلمان بھائی جن سے ہم قریبی رابطے رکھتے ہیں، جن سے ہم فخر کے ساتھ جن کے نام لیتے ہیں، وہ بھی اس ساری گیم میں پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر رہے. اس کا کوئی دوست ملک بیچ میں نہیں کود رہا جو ان کو سمجھائے کہ خدا کے واسطے تو اپنے آپ کو درست کرو، دنیا میں تماشا بن رہا تمہارا. کوئی بھی اس طرف نہیں بڑھ. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض ممالک نے بیچ میں شامل ہو کے تو ان سمجھایا ہے، اپوزیشن میں اور حکومت کے درمیان آگے ہیں. میرا وہ بھی تنگ آ گئی ہے کہ ان کا تو روز کا یہ تماشا ہے. اب یہ میں نے کہا وہ بھی تنگ آ گیا کہ ان کا تو روز کا یہ کام. ہاں جی. اچھا خان صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں، کوئی ماشاء اللہ کا بھی امکان ہے؟ ماشاء اللہ کی افورڈ نہیں ہوا کر سکتا اس وقت. اس وقت جو بھی، اس وقت دیکھیں، جو اصل میں معیشت کی حالت اتنی بری ہے اس وقت، جو اکنامکس کے اخبارات ہیں، جو مضامین شائع ہو رہا ہے، اس میں بہت خطرناک حد کی، مطلب کہتے ہیں پاکستان خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بچ چکی ہے، اپنی ریڈ لائن عبور کر چکا ہے. یہ ہم ایک زبردستی کی جسے کہتے ہیں، حکومتیں جو پکڑ کے ادھر سے پیسے پکڑے چلا رہے ہیں. ہمارے پاس اب کل ہی کی خبر تھی کہ بھئی مئی اور جون کے اندر 6 ارب روپے کی امپورٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، جبکہ ٹوٹل ہمارے پاس 10 ارب ہے. اور 10 ارب میں بھی 4 ارب وہ ہے جس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، جو چائنا نے پیسہ رکھوایا ہوا ہے، جو سعودی عرب سے پکڑا ہوا ہے، جو قطر سے پکڑا ہوا ہے، یو اے سے پکڑا ہوا ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. صرف اسٹیٹ بینک میں آپ کو انہوں نے سپورٹ دینے کے لیے لکھا تھا. اس کے باوجود 6 ارب روپے کی امپورٹ جو ہے پاکستان میں ہوئی پڑی ہے، اور اگلی امپورٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. اچھا خان صاحب، تیل امپورٹ کرنا اور کس نے بجلی بنانی ہے. خان صاحب، یہ تو آپ نے بڑی ایک خبر دی ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک آج کا شور پڑا ہوا کہ جن لوگوں کے پاکستان میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی خطرے میں. آپ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں اس چیزوں کو؟ دیکھیں، ماضی میں اس طرح ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو فارن ایکسچینج نہیں ہم دے سکتے، آپ روپے میں لے لیں. اس وقت بڑی دنیا کا پیسہ ڈوبا تھا. ہاں، میرا بھی ڈوبا تھا ویسے. اب بھی خطرات موجود ہیں اس قسم کے. جو ہو سکتا ہے کہ اسی کو پاکستان میں جتنا ڈوٹ چھاپنا اس کے برابر سونا تو ان کو چاہیے نہیں ہوتا. وہ تو
लोड छाप देते हैं और दे देते हैं दुनिया को पैसा, इसीलिए रिसेशन बढ़ता है पाकिस्तान के अंदर। अब भी 34% रिसेशन बढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये इम्कान है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी बजाय हुकूमत कहे कि जी आप हमसे रुपए लें। लेकिन लोगों ने शुक्र करना कि अपने मिल जाए। इमरान खान ने जो नई स्कीम निकाली थी रोशन पाकिस्तान की, उसमें बड़ी दुनिया ने पैसा भेजा था वहां पे फॉरेन एक्सचेंज में अकाउंट खोले। तो खान साहब आप इंतखाबात देख रहे हैं अगले 2-4 माह में? हाँ, नजर तो यही आ रहा है कि इंतखाबात जल्द हो जाए, इसी साल में हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ नवंबर में जो टर्न ओवर होना है कमांड इन चीफ का, उससे पहले पहले हो जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम दिया, अपना ख्याल रखिए, बहुत थैंक यू। नाज़रीन, ये बहरहाल अपना अपना जो नज़रिया है, मेरा ख्याल है कि अभी इंतखाबात नहीं होंगे, अभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा, कोई ना कोई ड्रामा नया किया जाएगा जिस पे गौर हो रहा होगा। वो इसलिए कि जिस तरह खान साहब ने ये बात कही कि इमरान खान जो है उसको दोबारा नहीं आने देंगे, मैंने भी ये कहा, तो और भी लोग ये कह रहे हैं, जदोजहद वो करता रहेगा, लेकिन ये गोलमोल सिलसिला चलता रहेगा। शायद सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला जो आए या कब आता है वो भी गोलमोल हो, जिसकी किसी को समझ ना आए। ये चल रहा है हमारे मुल्क में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर रब्ता कायम करें। अल्लाह हाफ़िज़।